تو عارف صاحب اب آپ کی جانب لوٹتے ہیں. جس طرح جاوید صاحب نے کہا ہے کہ پونچھ ڈسٹرکٹ جو ہے بالکل بارڈر سے سٹا ہوا ہے، جی اور ایریل ڈسٹینس کی اگر بات کی جائے تو ہارڈلی 2 کلومیٹر ہے، جو کہ انڈیا کے اندر میرے خیال سے یہ پہلا ڈسٹرکٹ ہوگا جس کا ڈسٹینس جو ہے اتنا ایریل کم ہے. ہمارے لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، جی ہمیشہ کھڑے رہے ہیں بغیر کسی لالچ کے، اور اس قربانیوں کے بعد آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں بالکل بارڈر کے ساتھ سٹا ہوا یہ ڈسٹرکٹ، کیا ترقی کے اعتبار سے، کیا فیسلٹیز کے اعتبار سے، کیا ہم سیٹسفائی ہیں؟ شکریہ، آپ نے مجھے یہاں بلایا اور موقع دیا. میں بات یہاں سے شروع کروں گا کیونکہ آج ہم خطہ پیر پنجال کی بات کر رہے ہیں، انڈین آرمی کی بات کر رہے ہیں، اور ہم نے جو اپنا کنٹریبیوشن کیا اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا. اس ڈبیٹ میں سب سے پہلے جاوید صاحب کو میں مبارک بھی دیتا ہوں، اور چھوٹی سی کال پر انہوں نے فوراً ٹائم نکالا اور یہاں آ کے آج وہ چیزیں شیئر کی ہیں جو میرا خیال ہے آج تک ہم لوگوں نے سنی نہیں. جہاں تک تعلق رہ گیا کہ جاوید صاحب نے بتایا کہ یہ ایک پلیٹ فارم آرمی نے اور خاص کر کچھ سول سوسائٹی نے مل کے اسٹیبلش کیا جس پر آج بیٹھ کے ہم اپنی بات رکھ رہے ہیں. تو اس کا کریڈٹ سب سے پہلے جاوید صاحب بریگیڈیئر مندیپ سنگھ صاحب کو جاتا ہے. جب ہی وہ یہاں پر 6 سیکٹر میں آئے تو دوسرے دن میری پہلے دن ہی ملاقات ہوئی، دوسرے دن مجھے بیٹھے تو انہوں نے ایک بات رکھی کہ یہاں پر سدبھاونا کا بہت پیسہ آتا ہے، ایسے ایسے ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز کیوں نہ بنائے جو ہمیشہ رہے، جو ڈسٹرائی نہ ہو، جو ختم نہ ہو. تو انہوں نے کچھ کوشچن کیے مجھے، یہ چیز بنی ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی ریڈیو نہیں ہے؟ میں بولا جی ریڈیو اسٹیشن ہے ہمارے پاس، وہ ڈی ڈی کا پونچھ میں ہے، لیکن ایسا نہیں. تو انہوں نے پہلے یہ مشورہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے یہاں پر ایک ریڈیو اسٹیشن جو ہے ایف ایم اسٹیشن قائم کیا جائے. اس پر ہم متفق ہو گئے. تو اس میں ہمارے 13-14 لوگوں کی ایک کمیٹی بنی. اس وقت ڈپٹی کمانڈر یہاں جو بعد میں بریگیڈیئر آچاریہ صاحب یہاں سے 13 سیکٹر میں گئے، یہ مل کے ہم نے جب بنایا تو اس میں جاوید صاحب ایک بات آئی کہ ان کی ایک بڑی اچھی سوچ تھی. تو اس پر ایک ڈبیٹ چلی کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. تو لاسٹ میں یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں جموں کشمیر میں سے ایک حصہ جس کا نام خطہ پیر پنجال ہم پونچھ رجوری والوں کو ملا ہے، کیونکہ جموں والوں کی پہچان سے نہ ہو اپنی. تو انہوں نے مل کے ہم نے متفقہ، اس میں ایڈوائزری بورڈ کا ممبر میں بھی ہوں، تو ہم نے نام یہ چوز کر لیا کہ اس کا نام رکھیں گے ریڈیو پیر پنجال. تو یہ اسٹیبلش ہو گیا. تو یہاں سے چلا گیا، اس کو کنٹینیو آگے کرتے رہے. جو بھی یہاں کمانڈر صاحب 6 سیکٹر میں آتے رہے اس کو بڑھاتے رہے اور آگے چلتے رہے. پھر خاص کر یہ جو یہاں کے آر جے ہیں انہوں نے یقین کریں جی ایسے ایسے چن کے لوگ بچے ہمارے نکھار کے لائے ہیں. یہاں پر سانگلا سے ہیں، یہاں ادھر سے آگے پیچھے بھی ان کو میں انسٹاگرام پر بھی دیکھتا ہوں، فیس بک پر بھی چلتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی آتے ہیں. یقین مانیں یہ اس پلیٹ فارم کو اگر ہم اوپر کریں گے، ایسے ایسے بچے ہیں ہمارے، ہیرے اور جواہرات ہیں یہاں پر، صرف ہمیں ڈسپلے سینٹر بنانے کی ضرورت تھی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا جو فوج کے تعلق سے میں کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ ہمیں ہمیشہ ہی نظر انداز کیا گیا. آج جو لنک اپ ڈے ہوا جس میں آپ ہی شامل تھے، ہمارے کور کمانڈر صاحب آئے، 25 ڈی کے جی او سی صاحب بھی آئے. جب وہاں آ کے انہوں نے لنک اپ ڈے کی یہ بات رکھی کہ یہ وہ واحد خطہ ہے جس کا ذکر آپ نے بھی شارٹلی کر دیا بیچ میں، کہ پونچھ کے لوگوں نے یہاں جب بریگیڈیئر پریتم سنگھ صاحب تھے، اور اس کو لنک اپ ڈے اس لیے بنایا گیا کہ پونچھ اور نشارہ کے درمیان میں یہ ایریا کٹ چکا تھا، یہاں پر آکوپائڈ ہو چکا تھا. اور یہاں پر جب بریگیڈیئر پریتم صاحب آتے ہیں پونچھ میں تو جب حالات دیکھتے ہیں تو روڈ بھی نہیں تھی وہاں پر، پیدل ہی چل کے پگڈنڈی تھی، کھچر گھوڑی کا راستہ تھا. جب پونچھ میں آ کے جب دیکھے حالات ایسے ہو گئے کہ نشہرے تک اس پہاڑی علاقے کو ان لوگوں نے پی او کے والوں نے آکوپائڈ کر لیا. اور یہاں سب سے بڑا ایک تصادم ہو چکا تھا، جو ہمارے یہاں راجا تھے وہ چھوڑ کے بھاگے تھے. اب لوگ کس کے پاس جائیں؟ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا، اور تب تک یہ کنسیپٹ نہیں تھا کہ انڈین آرمی بھی ہے. تو جب یہاں پر دیکھے تو لوگوں کو یہ بھی مار رہے ہیں وہ بھی مار رہے ہیں، یہ ایک بڑا کنسیپٹ بن چکا تھا، ہراسمنٹ ہو گئی تھی. اور پی او کے میں جو تھے وہاں پر جو ہندو برادری کے لوگ تھے ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی، ان کو مارا بگایا. اس کا ایکشن کا ہوا ہمارے یہاں پر ہو گیا. جب انڈین آرمی یہاں پر آ گئی تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمیں مارنے آئے، اور ایسا نہیں ہوا. اس میں بڑا رول ہوا کہ جو جیسے جاوید صاحب نے بتایا کہ ہسٹری جانا بہت ضروری ہے. تو بریگیڈیئر پریتم سنگھ صاحب نے پولیس سے جو اچھے اچھے لوگ تھے، جو سینئر سٹیزن لوگ تھے، جو سوچ رکھنے والے لوگ تھے، جو اپنے اور پرائے کو سمجھنے والے لوگ تھے، ان لوگوں سے مل کے تو بات کی. تو یقین مانے اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ کھانے پینے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. تو لوگوں نے مکی، کسی نے کچھ اٹھا کے گٹھی کر کے لائی. فوج نے بھی تھوڑی سی فوج تھی، ایک کمانڈر، بریگیڈ کمانڈر ایک چھوٹا سا پیدل چل کے ٹکڑی سی لے کے آئے تھے اور کوئی راستہ نہیں تھا. تو پھر وہ لوگوں نے کیا کیا، مل کے وہ راشن پانی اکٹھا کر کے کھا کے تو تیاری کی. تو جو بریگیڈیئر پریتم صاحب کا ایک بڑا رول رہا، انہوں نے بولا کہ ہم آپ کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو تحفظ، آپ کی سیکورٹی کے لیے آئے ہیں،
آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی, آپ کو کوئی نہیں مارے گا. تو یہ جب انہوں نے کیا تو لوگوں کو یقین اعتماد میں لیا, کانفیڈنس میں لیا, اور لوگوں نے مل کے اپنا بڑا یوگدان دیا کہ ہم سرا آپ کے ساتھ میں. تو تب اس وقت کیا ہوا کہ یہ یہاں پر جو بریگیڈیئر عثمان تھے نوشہرہ میں, ان سے جب ان کا لنک ہوا, بتایا کہ یہاں کے لوگ میرے ساتھ ہیں لیکن ہم اس علاقے کو کلیئر نہیں کرا سکتے. صورتحال ایسی ہے کہ پیدل پہاڑی علاقہ, جنگلات بہت ہیں, تو ہمارے پاس تو کوئی وسائل نہیں, امنیشن ہمارے پاس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ایک جوان جو چھوٹا سا ایک بریگیڈ کا ٹکڑا لے کے, کوئی یونٹیں تو تھی نہیں, تو وہ چھوٹا سا امنیشن تھا. تو اس وقت انہوں نے بتایا بھائی اس کے لیے تو کیا کرنا ہے. تو یہ جو تھا یہ میسج تھا بریگیڈیئر پریتم سنگھ صاحب کا کہ سر ہمارے پاس ایک ہی ہے, وہ ہوائی راستہ ہے. ہم زمین سے چل کے نوشہرہ اور اس ایریے کو کلیئر نہیں کروا سکتے, نہ ہمارے پاس فوج ہے, نہ ہمارے پاس کوئی اور فیسلٹی ہے. تو انہوں نے پھر یہ رپلائی دیا کہ ٹھیک ہے, اگر ہمارا ہوائی راستہ ہے تو اس کے لیے ہوائی جہاز اتارنے کے لیے ہوائی پٹی چاہیے جس میں ہم اتاریں گے. تو یقین کریے جی کہ پنچ کے لوگوں نے زمین دی. وہاں پر تو کوئی ڈگنگ ٹول یا کچھ دوسری چیز نہیں تھی, ایک ہی ہوتا تھا جس کو ہماری لوکل زبان میں گینتی بیلچا بولتے ہیں. یہ لوگ لے کے نکلے اور بریگیڈیئر پریتم سنگھ صاحب کے ساتھ میں مل کے, اور ان لوگوں نے پھر کیا کیا, 8 دن کے اندر, جس کا ذکر جاوید صاحب نے بھی کیا, 8 دن میں ہوائی پٹی بنا دی. 8 دن میں آ کے جہاز اترا یہاں پر. پھر یہاں سے لوگ ملے, اور جو آپ نے پنچ کی تاریخ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ چلے ساتھ میں اور نوشہرہ جا کے یہ کلیئر کرایا. تو اس کا پھر آج 78 ایئرز گزر گیا. ہر 22 نومبر کو اس کو کیا ہوتا ہے, لنک اپ ڈے بناتے ہیں, جس تاریخ کا ہم لوگوں کو, ہمارے جوانوں کو, ہم لوگوں کو پتہ نہیں. اور دوسری چیز یہ جس کو کشمیر ٹو کنیا کماری بولتے ہیں, اور کنیا کماری وہ تامل ناڈو کی, اور کشمیر کا یہی ڈسٹرکٹ پنچ جس کا جاوید صاحب اور آپ نے بھی ذکر کیا, جو زیرو لائن پر ہے, جس کا ہوائی راستہ 2 کلومیٹر نہیں بنتا. اور ہر میں 48 کے بعد میں ہوا, کیا نام ہے, جتنی بھی جنگیں ہوئی اس میں سب سے بڑا نقصان کس کا ہوا, ہمارے پنچ کا. اب جو دوسرا آپ نے سوال کیا کہ ہماری ڈیولپمنٹ کہاں گئی, اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. جاوید صاحب بھی اسی لیے میرے ساتھ میں آگے, ہم نے جتنے بھی ہمارے یہاں کمانڈر صاحب ہیں, جیسے ہمارے 6 سیکٹر کے کمانڈر صاحب ہیں, ہمارے 93 کے کمانڈر صاحب ہیں, 10 بریگیڈ کے ہیں, 120 کے ہیں, اور ان سب کے ساتھ میں ہم مل کے ہم یہ چیزیں اٹھائیں گے. جب لنک اپ ڈے میں بھی پنچ کمانڈر صاحب, ڈپٹی کمانڈر صاحب اور 7 کمانڈنگ آفیسر اور تھے, ہم ساتھ میں ایک ٹیبل پر بیٹھ کے اس پر ڈسکشن کر رہے تھے. اور وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ لنک اپ ڈے ان لوگوں نے ایسے کیا, ہندوستان کی ہسٹری میں یہ ہے کہ لوگوں نے زمین بھی دی, اور اس ٹائم میں بغیر وسائل کے اتنی بڑی سپورٹ کی, کس کے ساتھ, انڈین آرمی کے ساتھ. اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا, آج تک وہ جو اس وقت ایک ہوائی پٹی بنی تھی وہ ایئرپورٹ میں نہیں بدل سکا. بہت آسانی سے یہاں ریلوے اسٹیشن ریلوے آ سکتے تھی, کہاں کہاں پہاڑ کی چوٹیوں پر ریلوے بنا ہے. اب ہمارا جموں کشمیر میں ریاسی کے اندر جو برج بنا ہے, ریلوے برج بنا ہے, دنیا کا ہائیسٹ ہے, دنیا کا نمبر 1 ہے. اگر وہ ہماری سرکار بنا سکتی ہے, اتنے خرچے سے ہمارے پونچھ میں ریلوے لائن بھی سکتی ہے. میں اگلی بات بتاؤں, ہمیں جی او سی صاحب نے, رومیو کے جی او سی صاحب نے بلایا, وہاں پر ہماری آپس میں بات چیت ہوئی. تو انہوں نے بتایا میں میجر تھا تب یہی حال تھا, آج میں میجر جنرل ہوں تب یہی حال ہے. آپ کو ریلوے نہیں کسی نے دیا, آپ کو کسی نے نہیں دیا. میں بولا جی ہمارے پاس جو سیاسی اعتبار سے جو اپروچ ہوتی ہے, انڈیویجول نہیں ہوتی, وہ ہمیں اتنی اچھی نہیں مل سکی, جو ہمارے مسائل, ہمارے وسائل استعمال کر کے مسائل کا حل کرنے کے لیے اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں ہمیں کوئی قاعدے کا ہمیں ایم پی نہیں ملا جس نے ہماری بات رکھی ہو. ہمارے 7 ایم ایل اے ہیں ہمارے قسم میں خطہ پیر پنجال کے, چھوٹی موٹی باتیں. یہ کور ایشو جو ہمارے حقوق ہیں, جو ہندوستان کا تاج ہے یہ جموں کشمیر, جب بھی انڈیا کا میپ بنتا ہے تو اس کے اوپر سب سے اوپر جموں کشمیر کو رکھتے ہیں, نارتھ میں رکھتے ہیں, اور نارتھ ہمارا ڈسٹرکٹ پونچھ ہے, اور یہاں سے ہے, اور یہاں کے لوگوں کی قربانیوں کا ذکر آپ نے سن بھی لیا, انہوں نے بھی کیا. تو وہ چلتے چلتے اب یہ بات بڑی آگے اس کو لے کے چل رہے ہیں. پھر دوسری بات بتاؤں, اب آج کیونکہ ہم فوج کی بات کر رہے ہیں, ابھی 10 بریگیڈ نے یہ پیچھے کرکٹ ٹورنامنٹ کرایا, 15 کروڑ لوگوں نے دیکھا جی ہندوستان میں لائے. ہمارے ایل او سی کو انڈین آرمی نے 15 کروڑ لوگوں تک پہنچا دیا. جو آپ ٹی وی چینل پر دیکھ کے بدگمانی کرتے ہو ہمارے بارے میں, وہ غلط ہے. صحیح یہ ہے, درست یہ ہے. اسی طریقے سے ہمارے پچھلے سال میں یہاں پر سرنگوٹ میں 6 سیکٹر نے بھی ونٹر فیسٹیول کروا کے, ٹورنامنٹ کروا کے, اچھا اویئرنیس کیمپ لگا کے, ابھی بھی پرسوں جاوید صاحب بول رہے ہیں کہ یہاں پر ہم ایک میڈیکل کیمپ لگانے جا رہے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو فوج کی بات کریں یا ہمارے اپنی ڈیولپمنٹ کی بات کریں, اپنے حقوق لینے کے لیے جب تک ہم خود نہیں اٹھیں گے, ہم ڈیمانڈ نہیں لے کے جائیں گے. یقین کریں فوج نے ہمارے ساتھ, میں جس کے پاس گیا, ایک میجر صاحب سے لے کر کور کمانڈر تک, ہر ایک نے یہ بھروسہ دیا
ہم آپ کے ساتھ میں, آپ آگے بڑھو, اپنی بات کو بڑھاؤ. تو یہ صورتحال ہے ایک, یعنی کم ٹائم میں اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور آپ کے چینل کے تھرو آپ اس کو انسٹاگرام پر بھی ڈالیں, فیس بک پر بھی ڈالیں, یوٹیوب پر بھی ڈالیں, تاکہ لوگ سنیں, ان کے ذہن کھلیں, تاکہ اس طرف ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں. آج یقین مانیں, یہ اس دن پیچھے جو ہے ہمارے ضیاء العلوم میں ایک مدرسہ ہے, 60 لوگ وہاں کے IAS بھی ہیں, KS بھی ہیں, ڈاکٹر بھی اور انجینئر, اس میں چیف گیسٹ اس دن CM صاحب آئے جب ان کا 50 سال پورا ہوا. آج جو ترقی کے دور میں آج ہر آدمی پیس کی طرف جانا چاہتا ہے, اور پہلی گارنٹی ہے آپ کی ڈیولپمنٹ کی پیس ہونا, امن ہونا اور شانتی سے رہنا, اور بھائی چارے کو قائم کر کے رکھنا, اس کو گٹھے کر کے رکھنا. اور یہ کتنا اچھا اس کے اوپر کیا کسی نے لکھا ہے, یہ شہیدوں کی سرزمین ہے, اس کو ہندوستان کہتے ہیں, یہ بنجر ہو کے بھی بزدل پیدا نہیں کرتی. اور آگے علامہ اقبال نے لکھا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گلستان ہمارا, مذہب نہیں سکاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہیں ہم, وطن ہندوستان ہمارا. اگر اس میسج کو ہم لے کے اس نفرت کی دکان کے بیچ میں یہ محبت کی دکان کو ہم کھولیں گے, یہ اچھی بات ہے. اس انسان کو اوپر والے نے اس کی فطرت رکھی ہے, یہ بہت جلدی نرم ہو جاتا ہے, بہت جلدی یہ آنسو بہانا شروع کر لیتا ہے. اور یہ ایسے پروگرام اور ایسی چیزیں آج تک لوگوں کے سامنے نہیں آ سکی, جس کی وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی جو بیچ میں ہیں. اور ہمارا ڈسٹرکٹ پونچھ جو ہے یہ ہندوستان کا تاج ہے. اور میں یہ آپ کے اس چینل کے ذریعے میں بھارت سرکار سے, LG صاحب سے, یہاں سے اپنے 6 سیکٹر کے کمانڈر صاحب سے, اور CO صاحبان جتنے بھی ہیں, اور ناردرن کمانڈ کے آرمی کمانڈر تک یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں, ہم اپنا مشن لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. آپ ہماری سپورٹ کریں. ہم ڈسٹرکٹ پونچھ کی وہ جو ہمارے باپ دادا نے یہ قربانی دے کے 48 میں اس کو ہندوستان کے ساتھ جوڑا تھا, تاکہ ان کا حق ان کو ملے. شکریہ. تو جاوید عنایت ملک صاحب, عارف کاظمی صاحب, آپ دونوں مہمانوں نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت ریڈیو پیر پنچال کو دیا. ریڈیو پیر پنچال کی پوری ٹیم کی جانب سے, مینجمنٹ کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ.